حاضری سے پہلے اللہ دربار رسالت میں درود پاک کا نذرانہ میں نے اور آپ نے مل کر پیش کیا، اور میں اپنے آپ کو آپ کی موجودگی میں دربار رسالت میں حاضر کرتا ہوں، اور میں وہاں پیش خدمت ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ درود پاک پڑھنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گفتگو ضرور سماعت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے درود پاک پڑھا کہ میں جو بھی بات کروں ان کی موجودگی میں کروں، اور وہ اس بات کو سن لیں اور ہمارے اوپر نظر شفقت فرمائیں اور ہمارے معاملات کو حل فرمائیں۔ یہ میرا مقصد ہے درود پاک پڑھنے کا۔ تو بیٹا میرا جو پہلی پرائرٹی، اور کسی بھی جامعہ کی جو پہلی پرائرٹی ہوتی ہے وہ طالب علم ہوتے ہیں، اور آپ کی سہولتیں اور آپ کے لیے کام کرنا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا یہ میری اور میرے اساتذہ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگ اس قوم کا مستقبل ہیں اور سرمایہ ہے، اور اگر ہم اپنے مستقبل کے ساتھ یہ کھلواڑ جو ماضی میں چلتا رہا ہے یہ جاری رکھیں گے تو بیٹا آپ اس قوم کی جو باغ دوڑ ہے وہ کیسے سنبھالیں گے؟ تو لہذا ہم نے آپ کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے بجائے آپ کو ان مشکلات سے ضرور گزارنا ہے اور ان آسانیوں سے ضرور گزارنا ہے جو آپ کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ تو لہذا میں آج اپنی اولاد، اپنے بچوں، بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ میں جب بھی آپ میرے پاس آئیں گے تو کوشش میری ہوگی کہ میں اپنے بچوں کی طرح انہیں ٹریٹ کروں، اور انشاءاللہ عملی نمونہ اس کا آپ دیکھیں گے۔ اور شاید یہ پہلی دفعہ ہو کہ کسی ہیڈ آف کیمپس نے میں نے سب سے پہلے، کیونکہ والدین ہوتے ہیں، سب سے پہلے میں نے آپ چارج لیتے آپ کے والدین سے بات کی، تمام ٹیچرز کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کی بہن بھائی ہوتے ہیں جیسے انتظامیہ کے لوگ تھے، پھر میں نے ان سے بات کی۔ اب میں بچوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور یہ میں تمام ڈپارٹمنٹ کے تمام طلبہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھوں گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ انچارج کیمپس کون ہے آپ کا، اور اس کے ساتھ ہم کیسے ملاقات کر سکتے ہیں اور مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ مسائل بہت زیادہ ہیں اور آپ کو مسائل ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہوں، کیونکہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو بھی جانتا ہوں، پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے کہ جب حضرت عمر کسی کے پاس وزٹ کرنے جاتے تھے تو انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ وقت کے خلیفہ ہیں، اور وہ خدمت کر گزرتے تھے تو پھر انہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ حضرت عمر ہے۔ تو لہذا میرا کام حقیقی طور پر خدمت گزاری ہے جو کہ مجھے آپ کی طرف کرنی ہے، اور میں آپ کی خدمت کے بارے میں اور آپ کے معاملات کے بارے میں آپ کو جواب دے کم ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی عدالت میں زیادہ ہوں، اور وہ جواب دہی بہت مشکل ہے۔ وہاں دنیا کے بادشاہوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی کی عدالت میں جو حاضری ہے وہ اللہ کی عدالت میں ہے، تو یہ بڑا مشکل والا معاملہ ہے، اور میں نے یہ معاملہ بڑا مشکل چوز کیا ہے اپنے لیے کہ میں ان کی عدالت میں جواب دوں۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ 100% عوام کبھی خوش نہیں ہوتی، جس کا ناجائز کام نہیں ہوگا وہ برا بھلا کہے گا، وہ کہے گا میرے ساتھ بڑی جاتی ہوگی، جس کا جائز کام ہوگا وہ خوش ہو جائے گا۔ لیکن میں بھرپور کوشش کروں گا آپ کی رہنمائی سے کہ بھئی آپ کو جسٹس اور فیئرنس ملے اور نظر آئے۔ اور آج میں نے آتے ہی، آج میرا 5واں دن ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے امید ہے کہ تھوڑی تھوڑی تبدیلی آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی۔ آج میں اپنے بچوں کے لیے بڑا اہم اعلان کر رہا ہوں۔ آج آپ کے سوالات میں نہیں سنوں گا کیونکہ مجھے مسائل کا کافی حد تک پتہ ہے، مسائل آج کھڑے کھڑے حل نہیں ہو سکتے۔ اگلے ہفتے کے اندر میں اپنے بچوں کے لیے ون ونڈو آپریشن کا آغاز کر رہا ہوں۔ وہ آپ کا فیسیلیٹیشن سیل، آپ کو ہر شعبے کا بندہ اس فیسیلیٹیشن سیل میں ایک بندہ ملے گا، آپ وہاں اپنی
کہ ہم با اخلاق ہوں، ہم بے ادب ہوں، اپنے ادبوں کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اپنے اساتذہ کا احترام کریں، انتظامیہ کے لوگوں کو فیسیلیٹیشن سینٹر جب بن جائے گا تو میرا بیٹا آپ کے بہت سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ آپ کے مسائل بہت زیادہ ہیں، میرے علم میں ہیں، لیکن کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ میں آج اعلان کروں اور شام تک وہ مسئلے حل ہو جائیں۔ اور فیسیلیٹیشن سینٹر کے لیے میں نے کہہ دیا ہے، حالانکہ ہمارا اس کے بارے میں جو فرنیچر ہے متعلق وہ ٹائم لگے گا، تو میں نے ایڈیشنل صاحب اور انتظامیہ کو کہا ہے کہ جو فرنیچر موجود ہے عارضی طور پر اس کو لگا کر نیکسٹ ویک میں اس کا آغاز کر دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہر دفتر میں جو چکر لگانا پڑے گا وہ چکر نہیں لگانے پڑے گا۔ اور دوسری بات آپ کے لیے، جب آپ 1 سے 2 کے درمیان کسی دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے بریک ہے، میں نے وہ بریک ان کی 1 سے 2 ختم کر چکا ہوں۔ اس وقت 1 سے 2 آپ کے لیے فل دفتر نہیں وہ، لیکن جو سیل ہوگا اس میں چند لوگ 1 سے 2 موجود ہوں گے، وہ آلٹرنیٹ ٹائم پہ بریک کریں گے یا وہ باقی آنے کے بعد، تاکہ میرے بچوں کو 1 سے 2 انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور میرا دفتر جیل نہیں ہے، میرا دفتر کوئی ویرینٹ نہیں ہے۔ اگر کسی کا جینوئن مسئلہ ہے تو میرا دفتر آپ کے لیے کھلا ہے۔ میرے دفتر میں آنے کی کسی بچے کو پابندی نہیں ہے، لیکن میری خواہش ہے، میری کوشش آپ کے لیے سجیشن ہے کہ میرا ٹائم بھی بہت قیمتی ہے اور آپ کا بھی بہت ضروری ہو تو میرے پاس آئیں جب آپ کی کوئی نہ سن رہا ہو۔ کوشش کریں اپنے معاملات ڈپارٹمنٹ کی حد تک حل کریں، وہ زیادہ بہتر طریقہ کار ہے، لیکن اگر کوئی نہ سنے تو میرا دفتر آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو یہ بیٹا میری آپ سے یہ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے بیٹا ویڈیو بنوانے کی یا تصویریں بنوانے کا شوق نہیں ہے، میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ آپ ویڈیو بنائیں تاکہ وہ باقی گروپوں میں وائرل ہو اور طلبہ کو ایک پیغام جائے، تاکہ آپ اس سے پوچھ سکیں کہ آپ نے یہ وعدے کیے تھے، وہ وعدے آپ کے کدھر ہیں سر۔ اور مجھے یہ اچھا لگے گا جب آپ پوچھیں گے، لیکن کچھ ٹائم گزرنے کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ میں نے آپ کے لیے یہ جو زمین ہے یہ بہت تھوڑی ہے، میں نے پہلی تقریر میں سوموار والے دن چارج لیا، میں نے اساتذہ کے ساتھ اور نان ٹیچر کے ساتھ خطاب میں کہا کہ 80 کنال زمین ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں پرائم منسٹر سے درخواست کروں گا، پوری کوشش لگاؤں گا کہ کم از کم 100 ایکڑ زمین ہمیں فراہم کی جائے، اور اس کے لیے میں نے جو اتھارٹیز ہیں میں نے اس میں خط لکھا جا چکا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے بیٹا مسائل حل ہوں گے۔ اپنی ساری طرف جو توجہ ہے تمام تر وہ اپنی تعلیم کے اوپر اور اپنی تربیت کے اوپر دیں، اور کامیابی کے لیے صبح گھر سے وضو کر کے نکلا کریں اور درود پاک کا راستے میں ورد کیا کریں اور واپسی میں بھی ورد کیا کریں تاکہ آپ کامیاب ہوں۔ اور میں نے بھی کامیابی درود پاک کے تھرو لینی ہے، اور یہ فارمولہ ہے کامیابی کا، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔